بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم کے سلسلہ میں اس سیرت کو جاننے کے لیے ہم نے جو اس کو جاننے کے لیے جو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ دار ارقم جو تھا وہ پہلی اسلامی درسگاہ کے طور پر وہاں پہ قائم ہوئی، یا کچھ بھی کہہ لیں کو اسی گھر میں وہ ساری تعلیم و تربیت فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری طرف قریش جو وہ سوچ یہ رہے تھے کہ ہماری ہر طرح کی سختی اور ظلم اور ہر قسم کے مقاطعت سب کچھ کرنے کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ روز بروز لوگوں میں مقبول ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے جو فالوور ہیں وہ کم ہونے کی بجائے بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لائے عمل تو اختیار کرنا ہی تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک دن قریش کے کچھ سردار جو تھے وہ مکہ میں حرم میں جس کو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مکہ کے پاس ایک جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ عتبہ بن ربیعہ جو سرداران میں سے تھے، انہوں نے تجویز دی کہ کیوں نہ ہم نے ہر طرح کا حربہ اختیار کر لیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیوں نہ ایک ہم جا کے ایک آفر کریں، پیشکش کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس میں سے کسی پیشکش کو اختیار کر لیں۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہی سرداروں نے کہا کہ عتبہ سے کہ آپ ہی جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر لیں۔ تو عتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے، بھتیجے آپ قریش کے ایک معتبر گھرانے سے ہیں اور آپ بھی بڑے باعزت اور عزت کے قابل ہیں، لیکن آپ کی وجہ سے آپ نے جو قبائل قریش کے جو ہیں مذہب کو، دین کو، مذہب کو اور ان کے بتوں کو آپ نے جو ہے وہ تضحیک کا یا مذاق کا نشانہ بنا رکھا ہے، اور ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہو گئی ہے مکہ میں۔ تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے چند پیشکش رکھتے ہیں، آپ اس میں سے کسی کو اختیار کر لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی بات مکمل کریں۔ انہوں نے کہا بھتیجے، اگر آپ کو اس سب چیز جو آپ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی مال و دولت حاصل ہو جائے، تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم سب اتنی دولت آپ کے لیے اکٹھی کر دیں گے کہ آپ مکہ میں مطلب ہم سب سے زیادہ دولت مند ہوں گے۔ اور اگر آپ کا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو مطلب اقتدار حاصل ہو جائے، تو ہم آپ کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم سب مل کے آپ کو اپنا سردار مان لیں
اور یہ بھی کہ ہم آپ کی ہدایت پہ عمل کریں گے۔ تیسرا عتبہ نے کہا کہ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ وہ ان سب کے بعد آخری بات کہی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پر کچھ جن، بھوت یا کچھ سایہ ہے اور اس کا آپ مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ ہم مل کے آپ کا علاج معالجہ بھی کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کو اس مشکل سے نجات دلائی جا سکے۔ تو یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں اور یہ اس میں سے آپ جو آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے لیے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اپنی بات مکمل کر لی ہے؟ عتبہ نے کہا کہ میری بات مکمل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی پہلی سورہ حامیم سجدہ کی پہلی 38 آیات تلاوت فرمائی۔ اس کو سنتے ہوئے عتبہ کا رنگ چہرے کا جو تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 38 آیات کی تلاوت فرما لی تو آپ اس سے عتبہ سے بات کرنے کے بجائے آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر کے اس کے بعد آپ اٹھے۔ تو عتبہ کا تو رنگ بدلا ہوا تھا، وہ وہاں سے اٹھ کے اپنے لوگوں میں جب واپس آ رہے تھے تو وہ اس کے اپنے لوگ جو تھے اس کو دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو ہے وہ عتبہ پہ چل گیا ہے۔ تو وہ وہاں پر آئے تو آ کے کہتے ہیں کہ میں نے جو کلام سنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ اگر عرب کے لوگوں نے ان پر قابو پا لیا تو ہماری جان تو ویسے ہی چھوٹ جائے گی، اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرما رہے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ہم سب کی کامیابی ہوگی۔ لیکن وہ جو آپ کے ہم رکاب دوسرے افراد تھے انہوں نے اسے ان کا ہم تو کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم تو اس چیز کو اس بات کو روکنے کے لیے ہر ممکن جد و جہد جو ہے وہ کریں گے، جو بن پڑے گا وہ کریں گے، ظلم سے، زیادتی سے، دھونس سے، دھاندلی میں جو بھی ان کا تھا، یعنی کہ وہ ایگری نہ ہوئے۔ اب میں چونکہ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ تک لاتا ہوں تاکہ آپ کو ایک واقعہ جب آپ سنتے ہیں تو وہ آپ کے ذہن میں رہ جاتا ہے۔ اگلے ولاگ میں میرا آپ نے مجھے مشورہ دینا ہے کہ سورہ حامیم سجدہ کی عربی کی 38 آیات آپ کو لیے وہ ریکارڈ کی جائے یا خالی 38 آیات کا میں وہ ترجمہ کر کے وہ آپ کو مکمل سنا دوں۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتا دیا حامیم سجدہ کہ آپ خود بھی اس کو پڑھے، لیکن اگر میں نے اس کی عربک جو ہے وہ نہ بھی کی تو ترجمہ ضرور اگلے ولاگ میں صرف وہ ترجمہ ہوگا، جو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلے جو گفتگو ہم نے کی ہے یہ اسی کو ہی مکمل کرنے والے، کیونکہ میں پوری آیات اگر کرتا تو آپ کو اور 10 منٹ اس میں چاہیے تھے، اتنا لمبا ولاگ سنتے نہیں ہیں۔ تو اس کو آپ مد نظر رکھیں اور اس پیغام کو یا یہ جو آپ سنتے ہیں یہ دوستوں میں شیئر کریں، اس کو کیا کہتے ہیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ جو میں نے ابھی کہا ہے کہ آپ کو عربی کا پورا ٹیکسٹ اگلی دفعہ سنا دوں یا
یہ جو ہے خالی اس کا ترجمہ، تو یہ آپ بتائیے گا کہ 2-3 دن بعد میں نے آپ کو آپ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ تو اب ہم نے اس کی سپیڈ تیز کر دی، پہلے ہفتے میں 1 دفعہ آتا تھا، اب میں نے ہفتے میں 2 دن، ہر 3 دن بعد آپ سے یہ واقعات لے کر حاضر ہونا ہے، تاکہ جلدی ہم سیرت کے کامیاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کی کامیابی تک کے سفر کو ہم سمجھ سکیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم۔